اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم سامعین کرام، سیرت کورس کا پہلا حصہ عادت عبادت کیسے بنتی ہے، اس کا آج ہم سبق نمبر 4 پڑھ رہے ہیں، جس کا عنوان ہے غسل کے اسلامی آداب۔ سبق شروع کرنے سے پہلے پچھلے سبق کی تھوڑی سی کارگزاری لے لی جائے۔ جو ہم نے پچھلے سبق پڑھے ہیں اس میں سونے کے آداب، جاگنے کے آداب اور قضاء حاجت کے آداب، تو اس کے بارے میں سب حضرات جنہوں نے اس پر عمل کیا ہے وہ ایک دفعہ ذرا ہاتھ کھڑا کریں تاکہ دوسروں کے لیے بھی ترغیب کا باعث بنے۔ ماشاءاللہ۔ تو کوشش کی جائے جو احباب رہ گئے ہیں وہ بھی ان آداب کے مطابق اپنی زندگی کو ڈالیں، اور جنہوں نے اس پر عمل کیا ہے اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کو اور زیادہ سنت کے مطابق بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ انسان کی جو روزمرہ زندگی کا طریقہ ہے، سوتا ہے، جاگتا ہے، قضاء حاجت کرتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ پھر وہ روزانہ نہانے کا عمل بھی کرتا ہے۔ یہ ہر انسان کی عادت ہے۔ یہ نہانا اور غسل کرنا اگر ہم اپنی مرضی سے اپنے طور طریقے سے کریں گے تو یہ ایک انسان کی صرف زیادہ سے زیادہ عادت ہوگی، لیکن ہمارا جو دین اسلام ہے، دین فطرت ہے، بہت خوبصورت دین ہے۔ اس نے انسانی زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں چھوڑا جس کے بارے میں ہدایات نہ دی ہوں۔ اگر ہم اس عمل کو بھی، غسل والے عمل کو بھی اپنی مرضی کی بجائے، اپنے طور طریقے کی بجائے ہم ان طریقوں پر اور ان آداب پر عمل کر کے یہ جو روزانہ کی عادت ہے اسے پورا کریں گے تو انشاءاللہ یہ پھر یہ عادت نہیں رہے گی، یہ عبادت بن جائے گی۔ اور اس کے لیے جو تعلیمات ہیں وہ ان میں سے چند یہاں میں نے لکھی ہیں۔ تو سب سے پہلا یہ ہے کہ آدمی غسل کے عمل کے لیے پردے کا خوب اہتمام کرے۔ جیسے قضاء حاجت میں بھی یہ بات شامل تھی، اسی طرح غسل میں بھی یہ بات شامل ہے۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ، جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن ہے، یہ اپنا ایک واقعہ بیان فرماتی ہے کہ جب فتح مکہ ہوا اس وقت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے آپ کے پاس گئی، تو جو منظر نظر آیا وہ یہ تھا کہ فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ وَفَاطِمَةٌ تَسْتُرُهُ، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غسل کر رہے تھے، لیکن غسل اس طرح کر رہے تھے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے لیے پردے کا انتظام کر رکھا۔ تو معلوم ہوا کہ غسل جب بھی کیا جائے اس میں پردے کا خوب اہتمام ہو، اور ظاہر ہے کہ مردوں کے لیے جو زیادہ سے زیادہ سطر ہے وہ ناف سے لے کر گھٹنے تک ہے، گھٹنے بھی جو ہیں وہ سطر میں شامل ہیں۔ تو کم از کم اتنا کپڑا موٹا سا باندھ لے اگر کھلی جگہ پہ غسل کرنا ہے تو یہ جسم کا حصہ کسی کو نظر نہ، اور عورت کے لیے تو سارا جسم ہی سطر ہے۔ تو اس لیے پردے کا خوب اہتمام کرنا یہ سب سے پہلی یہ اس غسل کے بارے میں تعلیم ہے۔ دوسری بات یہ کہ غسل شروع کرنے سے پہلے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کانا اذا اغتسل من الجنابۃ بدأ فغسل یدیہ، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غسل کرنے سے پہلے سب سے پہلے اپنے ہاتھ دھویا کرتے تھے،
کیونکہ ہاتھوں کے ذریعے سے آگے پانی ڈالنا ہے، ہاتھوں سے ہی سارے جسم کو ملنا ہے، تو جس چیز سے جسم کو صاف کرنا ہے وہ خود صاف نہ ہو تو پھر جسم کیسے صاف ہوگا؟ تو اس لیے سب سے پہلے اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح صاف اور پاک کر لینا چاہیے۔ اس کے بعد اس کے ساتھ ساتھ پھر استنجا بھی کرنا، اور جسم میں اگر کہیں بھی نجاست لگی ہوئی ہے سب سے پہلے اسے صاف کرنا، کیونکہ اگر نجاست لگی رہے اور ہم اپنے اوپر پانی ڈالتے رہیں تو جسم پاک نہیں ہوگا، مزید ناپاک ہوگا، کیونکہ وہ نجاست پھیلتی جائے گی، جہاں جہاں تک جائے گی وہ سارا جسم ناپاک ہوگا، حالانکہ مقصود تو اپنے آپ کو پاک کرنا ہے۔ تو اس لیے سب سے پہلے ہاتھ دھوئیں، پھر استنجا کریں، پھر اس کے ساتھ ساتھ جسم میں کہیں بھی نجاست ہے تو اس نجاست سے اپنے جسم کو صاف کریں۔ اس کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی روایت ہے، اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ فغسل مذاکیرہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم استنجا کرتے تھے، اور اس کے بعد پھر اپنے جسم کو صاف کرنے کے بعد غسل کے عمل کو شروع کرتے، اور غسل کرنے کے ساتھ ساتھ یعنی اس سے غسل کے عمل کو مکمل کرنے سے پہلے وضو بھی کرنا، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتی ہیں کہ ثم یتوضأ کما یتوضأ للصلاۃ، بخاری شریف کی روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غسل کرنے سے پہلے ایسے ہی وضو کرتے تھے جیسے کہ نماز کے لیے وضو کرتے ہیں، یعنی وہ وضو کوئی الگ سے نہیں تھا، جیسے ہم نماز کے لیے وضو کرتے ہیں وہ مکمل وضو غسل سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کر لیا کرتے، اور اس وضو کے کرنے سے بعد میں غسل کے بعد اسی وضو سے نماز بھی پڑھی جا سکتی ہے، اسی وضو سے تلاوت بھی کی جا سکتی ہے، اور سارے وہ کام جو وضو سے کیے جاتے ہیں وہ اسی وضو سے کیے جا سکتے ہیں، الگ سے غسل کے بعد نیا وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے ساتھ اگلا جو اس کے بارے میں ادب ہے وہ یہ ہے کہ آدمی وضو کرتے وقت جو پاؤں دھونے ہیں اس کے بارے میں کیا تعلیم ہے؟ دو قسم کی روایات آتی ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکمل وضو فرماتے تھے، اس میں پاؤں کا دھونا بھی شامل تھا۔ دوسری روایت یہ آتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پاؤں دھونا چھوڑ دیتے تھے، غسل مکمل کرنے کے بعد جب باہر نکلتے تھے غسل خانے سے پھر اپنے پاؤں دھوتے تھے۔ اور ان دو روایتوں کے بارے میں احناف یعنی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، ان کا ایک خاص مزاج ہے، وہ احادیث میں سے کوئی ایک حدیث نہیں لیتے کہ وہ ایک لے لی اور دوسری چھوڑ دی، بلکہ ان کا مزاج یہ ہے کہ وہ احادیث اگر زیادہ ہوں تو ایسے طریقے پر وہ مسئلہ بیان فرماتے ہیں کہ ساری حدیثوں پر عمل ممکن ہو۔ یہ ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑی صلاحیت رکھی تھی۔ تو ان کا یہ موقف یہ ہے کہ اصل میں اس پاؤں دھونے کے بارے میں یہ تفصیل ذہن میں رکھنی چاہیے، جہاں آدمی غسل کر رہا ہے وہاں اگر پانی ٹھہر رہا ہے، کھڑا ہو رہا ہے، تو پھر پاؤں وہاں نہیں دھونے چاہیے، کیونکہ دھونے کا فائدہ ہی نہیں ہے، دھوئیں گے تو پھر پانی میں پاؤں رہیں گے اور پھر دوبارہ بعد میں آ کر پھر دھونے پڑیں گے۔ تو ایسی صورت میں وضو سارا کریں لیکن پاؤں دھونا چھوڑ دیں، جب غسل مکمل کر لیں، غسل خانے سے باہر نکلیں تو پھر اپنے پاؤں دھو لیں، تو اس حدیث پر عمل ہو جائے گا۔ اور اگر غسل خانے میں پانی نہیں ٹھہر رہا، پانی کی نکاسی ٹھیک ہے اور پانی ساتھ ساتھ بہتا جا رہا ہے اور غسل خانے کا فرش بالکل صاف ہے، تو پھر پاؤں دھو لیں، کیونکہ اس وقت دھونے سے وہ پاؤں ملوث نہیں ہوں گے اور دوبارہ دھونے کی ضرورت نہیں پڑے گی، تو اس صورت میں اس حدیث پر عمل ہو جائے گا۔ تو یہ دونوں حدیثوں پر عمل اس صورت میں ممکن ہو جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ تعلیم ہے کہ غسل کرتے وقت یا وضو کرتے وقت دونوں میں ہی یہ تعلیم ہے کہ پانی ضرورت سے زیادہ استعمال نہ کیا جائے۔ ایک دفعہ ایک صحابی غالباً ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو کر رہے تھے اور ضرورت سے زائد پانی بہا رہے تھے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پانی زیادہ نہ بہاؤ،
اور انہوں نے پھر ایک سوال کیا کہ یا رسول اللہ کیا ہم پانی وافر ہو تو پھر بھی نہ بہائیں؟ آپ نے فرمایا اگر تم نہر کے کنارے پر بھی وضو کر رہے ہو تو پھر بھی ضرورت سے زیادہ پانی نہ بہاؤ۔ تو یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ اسراف نہیں ہونا چاہیے، بقدر ضرورت آدمی کو پانی بہانا چاہیے۔ اور اس کے بارے میں احادیث میں آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مد پانی سے وضو کر لیتے تھے اور ایک صاع پانی سے غسل فرما لیا کرتے تھے، اور اس کو اگر ہم ملی لیٹر میں دیکھیں تو تقریباً 32 ملی لیٹر میں وضو فرما لیا کرتے تھے اور 280 ملی لیٹر میں آپ غسل فرما لیا کرتے۔ کتنا مختصر اور بقدر ضرورت پانی استعمال کرتے تھے۔ اگرچہ علماء کرام نے لکھا ہے کہ ہر بندے کی تسلی اور جسم کو صاف کرنے کا انداز الگ ہوتا ہے، شریعت نے یہ پابند نہیں کیا کہ اتنا ہی پانی استعمال کرنا ہے، لیکن جتنی ضرورت ہے اتنا استعمال کریں، اس سے زیادہ استعمال نہ کریں۔ اس بات کا خیال رکھنا تاکہ آدمی جو ہے وہ اسراف کے عمل میں ملوث نہ ہو۔ اسی طرح اس کے بعد جو اگلا ادب ہے وہ یہ ہے کہ جو اعضاء دو ہوتے ہیں نا، اس میں دائیں طرف سے شروع کرنا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے۔ مثلا ہاتھ دھونے ہیں تو دایاں ہاتھ پہلے دھوئیں پھر بایاں ہاتھ دھوئیں، کندھے دو ہیں تو پہلے دائیں کندھے پر پانی ڈالیں پھر بائیں کندھے پر ڈالیں۔ اور پورا طریقہ یہ ہے کہ جیسے پہلے آپ نے ہاتھ دھوئے، استنجا کیا، جسم سے نجاست کو صاف کیا، وضو کر لیا، تو سب سے پہلے سر پہ پانی ڈالیں اور 3 چلو پانی ڈال کر سر کو اس طرح ملیں کہ اس کی جڑوں تک پانی پہنچ جائے، کوئی بال برابر بھی جگہ خشک نہ رہے۔ پھر دائیں کندھے پر پانی ڈالیں اور اس میں دایاں بازو اور ٹانگ اور سارا حصہ جو ہے وہ شامل ہوگا، پھر بائیں کندھے پر پانی ڈالیں۔ اس طریقے سے 3 دفعہ پانی بھی ڈالنے کا عمل مکمل ہو جائے گا اور یہ جو سنت کے مطابق غسل ہے یہ بھی مکمل ہو جائے گا۔ تو اس میں مسنون طریقہ یہ ہے کہ 3 مرتبہ پانی بہانا۔ اسی طرح غسل خانے سے متعلق ایک تعلیم یہ بھی ہے، جیسے ہم پہلے بھی وضو کے اور قضاء حاجت کے مسائل میں پڑھ چکے ہیں کہ غسل خانہ جہاں غسل کرنا ہے وہاں پیشاب نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَإِنَّ عَامَّةَ الْوَسْوَاسِ مِنْهُ، اس سے آدمی کو وسوسے کی بیماری لگ جاتی ہے اور عام طور پر اسی وجہ سے لگتی ہے۔ اور ہمارے استاد محترم فرمایا کرتے تھے کہ لگے گی ضرور، چاہے جلدی لگے یا دیر سے لگے۔ تو اس لیے اگر آدمی وسوسے کی بیماری سے بچنا چاہتا ہے، اور وسوسہ یہ پاگل پن کی پہلی سیڑھی ہے، یعنی آدمی گویا کہ پاگل پن کی طرف چلا جاتا ہے کہ جس جگہ پیشاب کر رہا ہے اور اسی جگہ غسل یا وضو کر رہا ہو۔ تو اگر کسی کو اس بات کی عادت ہے تو اسے اس مسئلہ سننے کے بعد اس کو قطعاً ترک کر دینا چاہیے۔ اور اسی طرح جو اعضاء جہاں تک خود بخود پانی بہانے سے پانی نہیں پہنچتا وہاں تک اچھی طرح مل کے پانی پہنچانا، جیسے کہ یہ انگلیوں کے اندر کی جو جگہ ہوتی ہے، چاہے ہاتھوں کی انگلیاں ہیں یا پاؤں کی انگلیاں ہیں، یا اسی طرح بغلیں ہیں، ٹانگوں کے دونوں جو جوڑ ہیں، اسی طرح ناف ہے، اور اگر کسی نے گھڑی پہنی ہوئی ہے واٹر پروف تو اس کو بھی ہلائے اور اس کے نیچے بھی پانی پہنچائے۔ عورتوں نے اگر زیور پہنا ہوا ہے، چاہے وہ لونگ ہے یا کوئی اور بالی وغیرہ ہے، تو اس کو اچھی طرح ہلا کر اس کے سوراخوں تک بھی پانی پہنچانا ضروری ہے۔ اگر ایک بال برابر بھی جگہ خشک رہ گئی تو آدمی کا غسل مکمل نہیں ہوگا، اگر جنابت کی حالت میں تھا تو وہ پاک نہیں ہوگا۔ تو اس لیے اس کا خوب اہتمام کرنا تاکہ پوری طہارت جو وہ حاصل ہو جائے۔ غسل کے جو سنت مواقع ہیں ان میں سے ایک ہے جمعے کے دن غسل کرنا۔ بہتر تو یہ ہے کہ جو غسل کیا ہے اسی غسل کے وضو سے جمعہ ادا کیا ہے، اور اگر ناممکن ہو تو پھر وہ چلیں، آدمی کی وہ سنت عمل جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا، لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے کہ غسل والے وضو سے ہی جمعہ ادا کیا جائے۔ یہ غسل جمعہ کے دن کرنا مسنون ہے۔ اسی طرح عیدین کے موقع پر، حج اور عمرہ کے موقع پر، ان مواقع پر غسل کرنا جو ہے وہ سنت ہے،
تو آدمی ان سنت مواقع پر سنت طریقے سے اس غسل کا عمل کرے تاکہ اس کی یہ عادت نہ رہے بلکہ عبادت بن جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سوال ہے جی غسل کے فرائض میں 3 دفعہ پانی ڈالنا فرض ہے یا ایک بار؟ تو